बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप देख रहे थे APS पेशावर 2014 में 16 दिसंबर को, आज से 7 साल पहले, जब दहशत गर्दों ने हमारे मासूम बच्चों पर, नन्हे फूलों पर कातिलाना हमला किया, गोलियों का निशाना बनाया। खून में लथपथ लाशें APS पेशावर में बिछी थीं और उनको फिर पूरी कौम ने देखा और एक क़यामत सुगरा का मंजर था, जिसके बाद पूरी कौम यकजा हो गई और फैसला किया कि अब हम दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले बहुत सारे दहशत गर्दी के अटैक्स हो चुके थे। GHQ पर हमला हो चुका था, मेहरान एयरबेस पर हमला हो चुका था, ISI की बिल्डिंग पर हमला हो चुका था, FIA की बिल्डिंग पर हमला हो चुका था और बाकी जितने बम धमाके होते थे खुदकश, जिसमें हज़ारों हमारे मासूम शहरी जो हैं वो शहीद हो गए, उनकी तो कोई गिनती नहीं रह गई थी ना। पता लगता था इधर हमला हुआ, उधर हुआ और फिर मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन जब APS पेशावर हुआ 2014 में, उसके बाद फिर पूरी कौम यकजा हुई और फैसला हुआ कि अब दहशत गर्दी को और इंतहा पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब ये APS हुआ शुरू में, आई स्टिल रिमेंबर, तो पहले तो सेंटिमेंट यही था कि एक और दहशत गर्दी का वाकया हो गया और इतना जुल्म जिसमें बच्चों पर गोलियां बरसाई गई हैं, तो इसका भी वही होगा जो पहले होता रहा है। क्या ऐसे ये मामला चलते रहेंगे? मुझे याद है वो कुछ इशार है ना कि कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्ते नाखुने कातिल, न आस्तीं पे निशान, न सुर्खी लबे खंजर, न रंगे नोके सना, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग। तो जितनी दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही थी उस टाइम पर, यही लगता था कि क्या बनेगा, क्या होगा आगे जाके, क्या यही कुछ होता रहे। और जब APS पेशावर 2014 में हुआ, तब भी यही ख्याल आया कि ना सरफे खिदमत शाह के खूं बहा देते, ना दी की नजर के बयाना जजा देते, ना रज़म गाह में बरसा के मोतबिर होता, किसी अलम पे रकम के मुश्तहिर होता, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात, ना वक्त था, ना दिमाग, ना मुद्दई, ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। तो दिल रोता था कि बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, तो ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक हो जाएगा, ना मुद्दई मिलेगा, ना शहादत, ना गवाही, हिसाब पाक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। We did make a comeback। और मेरे पास आज मैं इस हवाले से देख रहा था कि 2014 के बाद जब APS पेशावर हुआ और हमने रिजॉल्व किया कि दहशत गर्दी खत्म होगी, उसके बाद फिर 46,000 मुरब्बा किलोमीटर एरिया क्लियर करवाया गया, 18,000 से ज्यादा दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, 250 टन से ज्यादा बारूद कब्जे में लिया गया, 75,000 असला रिकवर किया गया जो मासूम जानों के ज़िया का बायस बन सकता था। 50 बड़े ऑपरेशन हुए, 1200 छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर 2611 किलोमीटर, उसकी फेंसिंग का बेड़ा उठाया गया। नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका इनकाद हुआ, उसका नफाज किया गया, जिसके तहत 60 कलदम तंजीमों को कलदम करार दिया गया और 7 बड़ी दहशत गर्दी की तंजीमों का किला कमा किया गया। कराची की दहशत गर्दी के हवाले से भी फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और वो कराची जो उस जमाने में 6ठे नंबर पर आता था क्राइम में पूरी दुनिया पे, आज 106 नंबर पर आता है। लवाहिकीन जो थे हमारे बच्चों के, हालांकि कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती। इट वॉज एन इर्रेपरेबल लॉस, नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जिस बाप का, जिस मां का बच्चा शहीद हुआ है, आप उससे किसी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, वफाकी सूबाई हुकूमतों ने, फौज ने 1545 मिलियन रुपए लवाहिकीन की दादरसी के लिए खर्च की। मुल्ला फजलुल्लाह अपने अंजाम को पहुंचा, दीगर लोग जो इसको कमांड कर रहे थे अपने अंजाम को पहुंचे। 9 दहशतगर्द मौके पर हलाक हुए, 6 गिरफ्तार हुए, 5 को फांसी हुई, 1 का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सब कुछ हुआ और कुर्बानी जो थी वो APS के बच्चों की थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ, कौम यकजा हुई, एक्शन लिया गया। तो आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द चिल्ड्रन एंड पर्टिकुलरली देयर पेरेंट्स। हम आपके लिए जो भी कर लें एक कौम की हैसियत से, ये हुकूमत जो भी कर ले, ये रियासत जो भी कर ले, हम आपका नुकसान पूरा नहीं कर सकते। ये नाकाबिल तलाफी नुकसान है। मैं खुद एक बाप हूँ, मुझे पता है एक बाप की क्या फीलिंग्स होती हैं, मुझे पता है एक माँ की क्या फीलिंग्स होती हैं। इस वजह से हम ये नुकसान नहीं पूरा कर सकते। हम सिर्फ आपको शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आपको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, आपको ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं। और आपके बच्चों के हवाले से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यजीदियत की फ़िज़ा में हक़ की अज़ान देना सिखा गए हैं।
یزیدیت کی فضا میں حق کی اذان دینا سکھا گئے ہیں، وہ 14 صدیوں سے نیم روشن دیے کو پھر سے جلا گئے ہیں۔ بہت دنوں سے پڑا تھا سونا زمین مقتل کا کونا کونا، یہ کم نہیں کہ لہو سے اپنے وہ شان مقتل بڑھا گئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آگے ایک اور سٹوری ہے ڈھاکہ کے حوالے سے، جو انڈیا نے اب تو بعد میں پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی ہاں جی ہمارا بڑا ہاتھ تھا، ہم اس کے اندر شامل تھے۔ پبلک فورم پہ جا کے پوری دنیا کے سامنے اس نے کہا، اس پر بھی آج بات کرنی ہے۔ مودی نے کیا کہا تھا جی ذرا سن۔ تو یہ بھارتی سازش کو خود بے نقاب کر رہے تھے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اندر باقاعدہ طور پہ شامل تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جس نے کبھی پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا، جو دو قومی نظریے کو نہیں مانتا تھا، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ بر صغیر کی تقسیم ہو، جب پاکستان بن گیا 1947 میں تو انہوں نے پھر پوری کوشش کی کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے۔ And 1971 was a very unfortunate incident جس میں کچھ ہماری بھی بہت بڑی غلطیاں تھیں اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، سن لیں۔ تو یہ کچھ پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کہہ رہے تھے۔ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے دونوں ایشوز پر اے پی ایس پشاور اور سکوت ڈھاکہ مجیب الرحمان شامی ہیں۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور وار ویٹرن 1971 کی جنگ کے بریگیڈیئر ظہور احمد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ ابتدائیہ میں نے اے پی ایس پشاور کے حوالے سے جو بات کی، وہ ننھے پھول جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جن کی لاشیں خون میں لت پت اس قوم نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا دی اسمالسٹ کافنز آر دی ہیویسٹ۔ تو مجھے یاد ہے کہ جو ماحول تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، تو وہ قربانی ضائع تو نہیں گئی مجیب الرحمان شامی صاحب؟ بالکل ضائع نہیں گئی۔ اس نے ایک نیا عزم بخشا، ہماری فوجی اور سیاسی قیادت اکٹھی ہوئی اور سب نے مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک محفوظ مملکت بنا۔ ہمارا سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ ایسا تھا جہاں ریاست کی عملداری نہیں رہی تھی، وہ عملداری بحال ہوئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس کی فینسنگ ہوئی، اور ہزاروں دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور یہ جو سانحہ جو ہے اے پی ایس کا، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی، ان کے ساتھ انصاف ہوا۔ ان میں سے بعض تو لڑتے ہوئے لقمہ اجل بنے، اور 5 افراد ایسے ہیں جن کو باقاعدہ عدالت کے ذریعے سزائے موت دی گئی، اور ایک شخص ایسا ہے جس کا بھی مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ پھر جو ان کے لواحقین تھے بچوں کے، ان کی تالیف قلب جس حد تک ممکن تھی وہ کی گئی، اور ان کو کمپنسیشن بھی دی گئی، اگرچہ کہ لفظ جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خون کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو بھی مراعات ان کو فراہم کی جا سکتی تھی وہ کی گئی۔ تو میرا خیال اس ایک سانحے نے ہماری قومی زندگی جو ہے اس کا رخ موڑا ہے، اور ہم نے آج دہشت گردوں کو جو شکست دی ہے اور جس طریقے سے ہم امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، میرا خیال یہ اس کے بعد پیدا ہونے والے پختہ ارادے ہی کا نتیجہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شامی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے خود بھی ذکر کیا اس بات کا کہ 6 دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے۔ میں نے بھی اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ 9 دہشت گرد موقع پر ہلاک ہوئے تھے، 6 گرفتار ہوئے تھے، جن میں سے 5 کو سزائے موت ہو گئی۔ ایک کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے بھی یہ کہا کہ انصاف ہو گیا، مجھے بھی لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو پکڑا گیا اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ معصوم آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نیشنل لیول کی لیڈرشپ کو اس طرح کے معاملات پہ، جہاں پہ ساری قوم یکجا ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوئی، جنگ لڑی، جیتی الحمدللہ، اس پہ ایسے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے چاہیے؟ دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ ہر معاملے میں ہوتی ہے اور ہر واقعے میں ہوتی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو توجہ دینی چاہیے کہ
ان کے دور حکومت میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا مقدمہ جس طریقے سے بنا اور پھر جس طریقے سے چلا اور اس سے جو سوالات پیدا ہوئے وہ ان کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. اور یہ جو APS ثانیہ کے مجرم تھے وہ تو کیفر کردار کو پہنچے ہیں، اور آج ملا فضل اللہ کہاں ہے اور اس کے رفقا کہاں ہیں؟ صحیح بات، جنہوں نے اسے پلان کیا تھا. ٹھیک بات. تو یہ بات میرا خیال اس میں مبالغہ ہی نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مبالغہ کیا ہے. میرا خیال انہوں نے سچ جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا اور سچائی سے کام نہیں لیا. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ظہور احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر وہ دن ہے جب 2014 میں APS پشاور ہوا تھا، جو اس قوم کے لیے بہت بڑا سانیہ تھا، اور اس سے کئی سال پہلے 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، جو کہ بہت بڑا سانیہ اس قوم کے لیے تھا، اور ملک جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا. آپ وار ویٹرن ہیں، آپ نے وہ جنگ دیکھی ہے، لڑی ہے، آپ کے سامنے وہ واقعات ہوئے ہیں سارے. کچھ بتائے گا ہمیں اس کے حوالے سے کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی، آپ نے کیا دیکھا، اور یہ جو تاریخ ہے ہماری اگلی جنریشن تک پہنچنی چاہیے، کیا دیکھا آپ نے اس جنگ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ واضح کروں کہ میں 71 کی جنگ میں ایسٹ پاکستان میں نہیں تھا، میں ویسٹ پاکستان میں تھا اور چھم آپریشن میں تھا، اور سبحان اللہ ہم نے بڑا کامیابی سے وہ آپریشن کیا، اور وہ ایسا جگہ ہے جہاں کہ ہم نے 127 مربع میل جگہ بھی قبضے میں لی. بہرحال میں ایسٹ پاکستان میں 3 سال، جنگ سے پہلے 3 سال وہاں رہا، 2 سال ٹینیور کیا اور 3 سال پہلے آیا 67 میں، اور 4 سال پہلے. بہرحال جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں یہ سانحہ صرف سانحہ نہیں ہے، پاکستان کے لیے ایک قیامت خیز واقعہ تھا. یہ ملک جس کے لیے بڑی محنت کی کہ سیاسی اس کے اوپر بڑے ہمارے سیاسی رہنما، خاص طور پہ قائد اعظم، انہوں نے بہت کام کیا. بنگلہ دیش کے لوگوں نے، ابھی کہوں گا مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بھی اس میں بڑا بھرپور حصہ لیا، اور پاکستان کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے، قربانیاں دیں، اور پاکستان وجود میں آیا. اس کے بعد ابھی یہ تاثر آؤٹ رائٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنگ پاکستان آرمی نے کی ہے، یہ نیور مائنڈ کہ ان کو ایگریمنٹ کے تحت سیز فائر کی، اس کو ابھی جو بھی نام دیا جائے، پاکستان آرمی کی صلاحیت اور اس کی قابلیت اور لڑائی کی تعریف میں نہیں کر رہا، یہ تو مانک شاہ نے کی ہے جو ہمارا دشمن تھا. اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو پاکستان آرمی نے بہت کم لوگ ہوتے ہوئے، وہاں ہمارا تو صرف ایک ڈویژن تھا، اس میں فائٹنگ فورس about 50-60,000 تھی، باقی تو سپورٹنگ سروسز تھیں. انہوں نے بہت پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے اور تھنڈ آؤٹ تھے، اس کے باوجود انہوں نے بہت عمدہ لڑائی لڑی، اور اس کو بڑا سراہا ہے مانک شاہ نے. تو یہ میں دشمن کے ویوز دے رہا ہوں، تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان فوج کی کارکردگی کتنی اعلیٰ تھی. بہرحال اس انفارچونیٹ یہ سیاسی کمزوری کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ذاتی مفاد کی وجہ سے اس وقت کے جو لیڈر تھے انکلوڈنگ یحییٰ خان، یہ ان کی وجہ سے یہ ڈیبیکل ہوا ہے. لیکن جہاں تک وہاں کی پبلک کا تعلق ہے، میں وہاں رہا ہوں اور میں گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا ایسٹ پاکستان رائفلز میں، جیسے یہاں رینجرز ہیں، تو میں ملتا رہا ہوں لوگوں کو وہاں کے سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ. وہ لوگ محب وطن تھے، ان کو پاکستان سے ایز سچ کوئی نہ شکوہ تھا نہ شکایت تھی. میں سلہٹ میں تھا، وہ لوگ خوشحال بھی تھے. جہاں تک بریگیڈیئر صاحب یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ لوگ محب وطن تھے، تو جب وہ لوگ محب وطن تھے تو ایونچولی پھر ہوا کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا؟ جی آپ کو کیا وجہ نظر آتی؟ ہاں اٹس اے گڈ کویسچن. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس کی وجوہات ایک نہیں ہیں، بہت سی ہیں، اور ان کی شروعات پاکستان کے بننے کے تھوڑے عرصے بعد شروع ہو گئی تھی. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو وہاں پر سروس کر رہے ہیں، چاہے آرمی کے تھے یا سول سروس کے تھے،
हम लोग उनकी लैंग्वेज नहीं सीखी हुई थी, हम उनके साथ आम बातचीत नहीं कर सकते थे, हमारा मीडिया इंग्लिश था या उर्दू वो भी नहीं समझते थे, हमारा वहाँ पर ही एक दूसरे के साथ इतना तावन नहीं हो सका। दूसरी चीज़, इंडिया ने जो वहाँ पर चूँकि हम नहीं समझते थे, वहाँ पर हिंदू टीचर्स स्कूलों में फैलाए हुए थे, वो पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, और उनके दिमाग में ये डाल रहे थे कि वेस्ट पाकिस्तान तुम पे जुल्म कर रहा है, तुम्हारे तमाम ख़जाना लेके यहाँ से जा रहा है और तुम लोगों को कमतर समझता है। ये गलत प्रोपेगेंडा था, साई वारफेयर थी, और उनके जहन में ये डाला गया था ये वही लोग हैं जो बाद में मुक्ति बहानी बने हैं। ये जब जनरेशन ऊपर आई है उस वक्त तक इंडिया अपना होमवर्क कर चुका था और उसने फिर अग्रेशन भी की, और इन्हीं को मुक्ति बहानी का पाकिस्तान बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, देयर नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो एक्शन था, ये जो रोल था, वो इंडिया का था, जो कि हमारा फेल्योर है कि हम उसको समझ नहीं सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब, शामी साहब की तरफ वापस जाऊँगा। जी ठीक है, शामी साहब मुझे फरमाइएगा, यही सवाल जो मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछ रहा था। एक तो मैंने अभी इब्तदाइये में भी बात की हिंदुस्तानी साजिश की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के, जिन्होंने ये माना एक पब्लिक फोरम पे, उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान को 2 लाख करने में हमारा बड़ा किरदार है, हमने बड़ा उसके अंदर रोल प्ले किया हुआ है, तो हिंदुस्तानी साजिश का आंसर तो इसमें शामिल है। एक आसिफ गफूर साहब का भी हमने शॉट चलाया, जिस कुछ अर्सा पहले जब वो DGISPR थे, उन्होंने कहा था कि अगर मीडिया तब सही रिपोर्टिंग करता और आज़ाद होता, आज का मीडिया होता तो मामलात शायद ये ना होते, शायद मुल्क ना टूटता। तो आपकी नज़र में इन दोनों ये दोनों वजूहात थी, या इसके अलावा भी और कोई वजह आपने, क्योंकि वाक़यात देखे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जो सकूत ढाका है और मशरक़ी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाना, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो इंडिया है और दूसरा मार्शल्ला है। मार्शल्ला की वजह से इंडिया को मौका मिला कि वो एहसास महरूमी जो है, जो मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हुआ, उससे फ़ायदा उठाए और लोगों को बरगलाए। मार्शल्ला अगर ना होता, अगर याहिया खान इख्तिदार में ना, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर ज़हूर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली स्टोरी पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से। आफ्टर द वेलकम बैक टू आवाज़। अब दूसरी स्टोरी पर बात करते हैं जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में इस वक्त एक इंसानी और मौशी अलमिया जन्म ले रहा है। 97% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे जा सकते हैं, और गुर्बत की लकीर के नीचे जाने का मतलब यह है कि एक दिन में जितनी कैलोरीज चाहिए, ग़िज़ा चाहिए एक आदमी को एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो उसको नहीं मिल रही हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं अफगानिस्तान में जिनके पास इतनी ग़िज़ा मौजूद है कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सके। 2 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और टोटल पॉपुलेशन आबादी अफगानिस्तान की आप लोगों को पता तकरीबन कोई 4 करोड़ के करीब है। 90 लाख कहत का शिकार हो सकते हैं। खुदा न खास्ता 10 लाख बच्चे भूख से मर सकते हैं। खुदा न खास्ता जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अमेरिका है, जो अफगानिस्तान का $10 अरब दबा कर बैठा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो अफगानिस्तान के हैं वो अफगान हुकूमत को इस वक्त नहीं दिए जा रहे हैं, और उसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि तालिबान जो अब हुकूमत में है इस वक्त अफगानिस्तान में, उन्होंने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी में काबुल पर कब्जा किया था, ये अमेरिका कह रहा है। जबकि हकीकत ये है कि तालिबान को दावत दी गई थी, और क्योंकि वहाँ के सदर अशरफ गनी, वजीर, मुशीर, फौजी अफसरान, सिक्योरिटी ओहदेदार सब मुल्क को छोड़ के, अवाम को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के, अपने तमाम मामलात को छोड़ के भाग चुके थे। और बहुत सारी स्टोरीज भी आप लोगों ने सुनी होंगी कि बैग्स ले गए और बैग्स में पता नहीं क्या क्या था। तो फिर मजबूरन तालिबान ने जाके उस वक्त काबुल को टेक ओवर किया ताकि मजीद किसी किस्म का कोई कयास ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। हामिद करजई जो पहले सदर थे अफगानिस्तान के इस हवाले से, उन्होंने क्या कहा सुने। हामिद करजई ये कह रहे थे इट वाज अ रिक्वेस्ट, यानी कि दरख्वास्त की गई थी टू टेक ओवर काबुल सो दैट द सिटी डजंट फॉल इनटू केओस, ताकि वहाँ पे मामलात ख़राब ना हो। ये हामिद करजई वहाँ पर कह रहे हैं। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी क्या कहा था उस टाइम पर, ताले तरफ से ये भी सुने।
صورتحال اس وقت یہ افغانستان میں کہ امریکی پابندیوں نے افغانستان کو عالمی مالیاتی نظام سے کاٹ کر رکھا ہوا ہے. تجارت اس وقت ناممکن ہے، منجمد ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے امریکہ نے، اور وہ ریلیز نہیں کر رہے ہیں، جو کہ افغانستان کے عوام کا پیسہ ہے، ان کی ملکیت ہے، وہ بھی نہیں دیے جا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب امریکہ بہادر کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان دا نیم آف ڈیموکریسی، ان دا نیم آف نیشنلزم، ان دا نیم آف رائٹس آف دا پیپل ہم فلانے ملک میں جا رہے ہیں، فوجوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں پہ حالات بہتر کریں گے، اس قوم کی مدد کریں گے، اس قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے. تو یہ کیسا اپنے پیروں پر کھڑا کیا 20-21 سال وہاں پر رہنے کے بعد؟ آج اب جب وہاں سے چلے گئے ہیں ایک انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں، وہاں پہ غربت جو ہے وہ تقریباً ہر گھر میں پہنچ رہی ہے. جب 5% لوگوں کے پاس صرف غذا موجود ہے، کیلوریز موجود ہے ایک نارمل لائف اسٹائل گزارنے کے لیے، واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا 95% پیپل ان افغانستان؟ یہ امریکہ کو اب یاد نہیں ہے. جو خوراک وہاں پہ دستیاب ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ پہنچ سے باہر ہے. اس حوالے سے بھی ایک شاٹ دیکھیں. اور خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ اس حد تک حالات خراب ہیں وہاں پہ کہ لوگ اللہ معاف کرے اپنے بچے تک بیچنے کے لیے تیار ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال موسم سرما میں 1.40 کروڑ بچے متاثر ہو سکتے ہیں افغانستان میں. ہسپتالوں کی یہ حالت ہے کہ غذا کی تو اپنی جگہ پہ پرابلم ہے، قلت ہے، کمی ہے، لیکن ہسپتالوں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ ادویات کی بھی کمی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ساری صورتحال میں جب افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، کدھر ہے وہ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں؟ کہاں پر ہے یونائٹڈ نیشنز؟ کہاں پہ ہے دیگر عالمی لیول پہ جتنی بھی انٹرنیشنل باڈیز بنائی گئی تھیں جو کہ کہتی ہیں کہ ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں؟ مغرب کہاں پر ہے؟ باقی ملک کہاں پر ہیں؟ نیٹو کی وہ تمام فورسز جو اکٹھے ہو کے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی وہ کہاں پر ہیں؟ کوئی کہیں پر نظر نہیں آ رہا. اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو افغانستان کے عوام ہے؟ کیا انہیں مرنے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ اس ساری صورتحال میں اگر کوئی ملک افغانستان کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کیا کہا سنیں. OIC کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، ایشو تو اس وقت 4 کروڑ افغان لوگ ہیں. تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پرسسٹ کیے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج بھی پاکستان نے افغان طلبہ کے لیے 11 ارب روپے کے امدادی پیکج کا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت ہزاروں افغان طلبہ کو اسکالرشپس دی جائیں گی. کابل میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اکیلا اس المیہ کو روک سکتا ہے یا باقی دنیا کو بھی اس میں ہاتھ ملانا پڑے گا؟ ہمارے ساتھ ہیں سمی یوسی، جرنلسٹ افغانستان سے. بہت شکریہ سمی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان نے جو پیکج کا اعلان کیا اسکالرشپس کا، وہ اپنی جگہ پہ، کابل میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس کھولنا اپنی جگہ پہ، لیکن جتنا بڑا المیہ افغانستان میں اس وقت جنم لے چکا ہے اور آگے خدا نخواستہ بگڑ سکتا ہے، اس کے لیے باقی ملکوں کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو ہاتھ ملانا پڑے گا. ادروائز از اٹ پاسبل کہ اسے کنٹرول کر لیا جائے؟ یہ افغانستان کا سسٹم کا کولیپس ہوا ہے، افغانستان کے اکانومی کا کولیپس ہوا ہے، افغانستان کے انسٹیٹیوشن کے کولیپس ہوا ہے. یہ اس طرح پاکستان یا کچھ مغربی ممالک ملینز ڈالر بیچ دے، جو بھی بیچ دے، اس سے سسٹم نہیں بنے گا. یہ تو لوگوں کو خیرات اور زکوٰۃ کی طرح کچھ دینے سے کسی بھی ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں پاکستان اپنے کوشش کر رہی ہے کہ اسکالرشپ بھی دے اور امریکہ اس سے بڑھ کر دے رہی ہے، لیکن یہ بڑا ایک مشکل پروسیس ہے. خود جو امداد ہے، جو عالمی برادری جو ڈالر دے رہی ہے، وہ NGOs کے تھرو لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے؟ اس کے اوپر جو ریلیف جو لوگوں کو دینا ہے اس کو ان کے پیسے بینک ہے نہیں کہ اس کے تھرو بھیج دے. تو ایک امداد کی امیدیں تو ہے، لیکن امداد سے میرا خیال نہیں کہ افغانستان کے لوگوں کی زندگی بدل جائیں گی. وہاں پر ایک انسانی عالمیہ ہو رہی ہے اور غذا نہیں مل رہی ہے، اکانومی نہیں ہے، ایئرپورٹ نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں. تباہ اس معنی سے کہ وہاں پر جب سسٹم کولیپس ہوا تو یہ ایک ایسا سسٹم کولیپس نہیں ہوا جس طرح کسی ملک میں ملٹری کو ہوتا ہے یا کوئی بندہ ٹیک اوور کرتا ہے، باقی سب کچھ چیز اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے، ادارے اپنی جگہ پہ، وزارتیں اپنی جگہ پہ. یہاں پہ ایک مکمل کولیپس ہے اور میرے خیال میں افغانستان کی اکانومی جو ہے نا وہ تقریباً کولیپس ہو چکے ہیں. لوگوں کے پاس
اشرف غنی کی دوری حکومت میں تقریباً 1.4 ملین لوگوں کو ہر مہینے کے آخر میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے، ایکسپورٹ تھا، امپورٹ تھا، اور بہت حد تک لوگ خوش تھے. لیکن اب یہ ہے کہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے، ان کے پاس صرف تھی کہ انہوں نے امن تو قائم کر دیا ہے، لیکن امن کے ساتھ بھی اوج کچھ بھی لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. اور اچھا مجھے بتائیے گا سمیع یوسف زئی صاحب کہ جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 2.30 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، 90 لاکھ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں، 10 لاکھ بچے خدا نہ خواستہ بھوک سے مر سکتے ہیں. اور اقوام متحدہ بھی اس حوالے سے کچھ باتیں اسی طرح کی کر رہا ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال موسم سرما میں 1.40 کروڑ بچے متاثر ہو سکتے ہیں. تو کتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس وقت افغانستان میں، اور گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت ہیں کیا؟ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ جو آٹا کا 50 کلو کا تیلا جو 1600 افغانی کرنسی پہ ملتا تھا اب 2000 پہ نہیں مل رہے ہیں، 2500 سے بھی اوپر چلے گئی. افغان کرنسی نہیں ہے. اور افغانستان کے جو ٹریڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ازبکستان یا قزاقستان یا پاکستان سے آٹا امپورٹ کرے، لیکن پھر بینکنگ سسٹم نہیں ہے، ان کو پیسے دینا پڑتا ہے. افغانستان کے بینکنگ سسٹم ہے نہیں. تو عالمیہ تو روز بروز ایک ونڈو کھل چکا ہے. تو میرے خیال میں 1 سال کے بعد افغانستان کا ایک ایسا حالات ہوگا جس طرح کہ افریقائی کچھ ممالک میں غذا کی قلت کے شکار جو بچے ہیں ان کے ہڈیاں نکل ہوتے ہیں، آنکھ کے نیچے چلے گئے ہوتے ہیں. اسی طرح تصویریں افغانستان کی بھی نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ جو امداد کوئی امید ہے سمیع یوسف سمیع صاحب، کیونکہ المیہ جنم لے رہا ہے اور جس طرح سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ بھی بتا رہے ہیں، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے اور یہ ایک شارٹ بھی دکھایا کہ لوگ غربت سے تنگ آ کر بچے بیچنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یقیناً اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح خبریں آ رہے تھے، لیکن اب یہ بالکل لوگوں کے سامنے ہے. ہمارے جو لوگ ہیں جن سے ہمارے رابطے ہیں یا دوست ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ ہے نہیں. اگر کسی کے پاس ورکنگ کلاس کے جو لوگ تھے ان کے پاس ہر مہینے کے آخر میں ایک تنخواہ آتا تھا. اسی طرح جو ایگریکلچر سے وابستہ لوگ تھے ڈراؤٹ کی وجہ سے ان کے فصل نہیں بن رہی ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو یا تو فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے افغانستان سے، جو کہ بڑا مشکل ہے. اس کے علاوہ لوگ اپنے گھروں کے اجناس بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے تاکہ اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکے. اس کے علاوہ سب سے برا جو اثر ہوگا، جو سب سے برا میرے خیال میں بچوں کا ایک المیہ ہوگا. ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے. یہ بھی فرمائیے گا کہ امریکہ کے حوالے سے جنرلی پبلک کا کیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت افغانستان میں، کیونکہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے افغانستان کے تقریباً $10 بلین کے وہ منجمد کیے ہوئے ہیں امریکہ نے، اور عالمی لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ افغانستان کوئی تجارت بھی نہیں کر پا رہا. تو امریکہ جو کہ اتنی دیر تک افغانستان پر قابض تھا اور وہ یہاں پر آئے تھے افغانستان کو ایک بہتر ملک بنانے کے لیے بقول ان کے، اور ڈیموکریسی لانے کے لیے، باقی چیزیں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی تھیں کہ ہم تو افغان قوم بنانا چاہتے ہیں، اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپنے پیروں پہ. اب اچانک وہ جب چلے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ پیسہ بھی دبا ہوا ہے اس وقت افغانستان کے لوگوں کا، تو واٹ از دی سینٹیمنٹ آف دا پیپل آف افغانستان ود ریسپیکٹ ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس؟ دیکھیں جو سینٹیمنٹس ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر غصہ ہے امریکہ کے خلاف اور اشرف غنی کے خلاف کہ انہوں نے اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کی. لیکن اب ایک صفحہ ختم ہو گیا، دوسرا باب کھل گیا. اب یہ ساری رسپانسبلٹی طالبان پہ آتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا ایک کمٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. طالبان خود ایک کنفیوژن کا شکار ہے. وہ ٹھیک ہے ایک ملٹری فورس تھے، لیکن حکومت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں جو افغانستان کا جو امریکہ کا نکلنے کا جو راستہ ہے، ٹھیک ہے امریکہ نے 20 سال افغانستان میں گزاری، یہاں پر پارلیمنٹ بھی تھا، ایک طرف انسرجنسی تھا، دوسری طرف کام بھی تھا، تجارت بھی تھی. دیکھیں پاکستان کی کرنسی سے افغانستان کے 50 روپیہ پاکستان کے 100 پاکستانی روپے بنتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی جو ریزرو کی بات کریں یہ طالبان کا ایکسکیوز ہے. ریزرو اگر ان کو دیا بھی جائے پھر بھی لوگوں کا زندگی نہیں بدلیں گے. لوگوں کی زندگی اکانومی تجارت سے بدلیں گے، ایکسپورٹ امپورٹ سے بدلیں گے. وہ تو ریزرو ہوتے ہیں، ریزرو اپنی کرنسی کی ویلیو کے لیے رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کل امریکہ یہ ریلیز بھی کر دے اور طالبان کو دے دے
پھر طالبان تو یہ پیسے اگر لوگوں میں تقسیم بھی کرے تو 1-2 مہینے ان سے گزارا چلیں گے، اس کے بعد پھر ضرورت ہوتے ہے. تو جو اکانومی جو ریونیو بنتے ہیں اس وقت افغانستان میں کوئی خاص ریونیو ہے نہیں ہے. خود طالبان کے پاس اپنے سولجر کے لیے تنخواہ نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اگر افغان لوگوں کے لیے اس وقت امید کیا ہے؟ سمیع یوسف زئی صاحب، افغان لوگوں کے لیے اس وقت امید کیا ہے؟ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے کوئی ان کے جو معاشی مسائل ہے وہ حل ہو جائیں، کوئی راستہ نکل آئے، کوئی روزگار چل پڑے، کوئی غذائی قلت نہ ہو، کوئی بچوں کو کھانے کے لیے چیزیں اور آگے کوئی نارمل ہو جائیں سرکمسٹانسز حالات؟ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہو جائے، طالبان ایک ایسا حکومت بنائے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے قابل قبول ہو، لڑکیوں کے تعلیم سے پابندیاں ہٹائے اور خواتین کے کام کرنے دے. اس کے بعد تو کچھ امید بن سکتے ہیں. لیکن مجھے اس وقت لگتا نہیں کہ طالبان اپنے سختگیر پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی لائیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ایک اسلامی حکومت بنا دیا ہے، اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ گھاس کھائے یا خوراک کھائے. جس طرح طالبان کے ایک رہنما نے کل انس حقانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم ایسے قوم ہے کہ گھاس بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسا قوم ہے طالبان تو شاید گھاس پہ گزارا کریں، لیکن عوام تو اس پر گزارا نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سمیع یوسف زئی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلی سٹوری پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو آواز. اگلی سٹوری پر بات کرتے ہیں جس کا تعلق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے. ان کے پرانے ساتھی جو اب ان کے ساتھی نہیں رہے، جسٹس وجی الدین، انہوں نے ایک الزام لگایا. انہوں نے کہا جی کہ جہانگیر خان ترین صاحب وزیر اعظم صاحب کا گھر چلانے کے لیے 50 لاکھ روپیہ مہینہ دیتے تھے. جہانگیر ترین صاحب کا اس کے اوپر ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سے تعلقات اپنی جگہ، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے بنی گالہ چلانے کے لیے ایک پیسہ بھی کبھی نہیں دیا. اس کے بعد فواد چوہی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ وزیر اعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. ہم ان ٹیلی ویژنز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے یہ الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا. جسٹس وجی الدین صاحب نے تو جو کہنا تھا سو کہا، لیکن ٹیلی ویژن چینلز کو نوٹسز بھیجنے کا انفارمیشن منسٹر صاحب کو ویسے بہت شوق ہے. بہرحال جسٹس وجی الدین نے اس کے جواب میں پھر کیا کہا وہ بھی آپ کو لیکن جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے تعلقات عمران خان کے ساتھ حال فی الحال جیسے بھی ہیں. بھائی کون سے آپ کے برے مراسم ہیں؟ وہ جو چینی کے بارے میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر کمیشن وغیرہ تک بات گئی تھی، تو اس میں آپ کا کون سا بال بیکا ہو گیا کہ اس بحران کے نتیجے میں تو آپ نے ارباں روپیہ کما لیا، تو آپ کے تعلقات کون سے کشیدہ ہوئے؟ اس سٹوری پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ صاحبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس کیا جائے گا جسٹس وجی الدین صاحب کی طرف سے، تو یہ تو پھر ذاتی حیثیت میں کیا جائے گا. عمران خان صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں یہ درخواست دیں گے جو بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ، اور کرمنل ڈیفیمیشن کی کارروائی کی جائے گی جسٹس وجی الدین صاحب کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا کیس تو اب لڑے گی پوری تحریک انصاف. ان لوگوں کے ضمیر جو ہیں جب یہ 70 سال کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کی عمریں آ جاتی ہیں تب ان کے ضمیر جاگتے ہیں. مجھے تو یہ ہے ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ چاہیے کہ کس کو شامل کر رہی ہیں کمانے والا وہ جو کہتے تھے جن کی لندن کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، آج ان کی 15 ارب روپیہ شادیوں میں استعمال ہو رہے ہیں. کھوکھر برادران سب سے بڑا قبضہ مافیا جو یہ کہتا تھا کہ شریف خاندان کا کچن وہ 2 کروڑ روزانہ پہ چلاتا ہے، آج 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے اوپر چالان جمع ہو رہے ہیں. بات صرف آتی ہے کہ خان صاحب اگر لالچی ہوتے تو دنیا کے امیر ترین آدمی کے داماد تھے، تب بھی انہوں نے جمائمہ بی بی کی پوری صحیح. اچھا ایک بات تو یہ ہے عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کے اوپر کسی ایک بات تو ہے جی کہ عمران خان صاحب آپ کے لیڈر اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے سرٹیفائڈ صادق اور امین ہیں، وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن جسٹس وجی الدین صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم حصہ رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ انکوائریز یا کمیشنز وغیرہ ہوتی تھیں آپ کی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے یا دیگر کچھ معاملات ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب جسٹس وجی الدین کو ذمہ داری سونپتے تھے. تو پھر ایسا کیا ہوا جسٹس وجی الدین کے ساتھ، یا کیا ہوا کیا ایسا کہ آج جسٹس وجی الدین ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کا اہم حصہ تھے؟
देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब को तब खान साहब क्यों बुरा नहीं लग रहे थे? उस वक्त तो बुरे लगने चाहिए थे जब वो सदर के लिए नॉमिनेट कर रहे थे उनको, जब वो उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जो भी चीजें हुई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको इंक्वायरी करने का कह रहे थे। यहाँ पर लोगों की जो है ना याददाश्तें भी बहुत कमजोर है, प्लस उसके बाद वही वाली बात है, कभी जावेद हाशमी साहब सामने आ जाते हैं, SM बाबर साहब आ जाते हैं, आयशा गुलेलई को ले आया जाता है, रेहान खान साहब को ले आया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मैंने तो सिर्फ इतना देखा है कि हर तरह की एलिगेशन लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आप भी ये देख लें कि उनके ऊपर, यानी आप ये देख लें कि पूरी दुनिया, और आज का ही आप जलसा एक सिर्फ ले लें कि सकर्दू में -3 डिग्री के अंदर जिस तरह से आज जानिसारा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ठंड में ठिठुरते हुए खड़े थे, वो कहीं पर भी जलसा कर ले। और अगर मैं इसी का कंपैरिजन करूं 14 दिसंबर का, अच्छा दूसरा एक और सवाल है मेरा, लाहौर का था, तो खान ठीक है, एक और सवाल है मेरा आपसे, पैसे क्या चीज है, और पार्टी को फंड देना और जाती हैसियत में फंड देना, प्लीज पार्टी के फंड को वो जाती हैसियत से अलग रखें। और जिस बंदे के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए, जब जहांगीर तरीन साहब खुद आकर इस चीज को डिनाई कर चुके हैं, नहीं, लेकिन क्या जाती हैसियत में आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि पार्टी फंड नहीं दिया, आप ये कह रही है पार्टी फंड नहीं दिया, और हो सकता है कि जाती हैसियत में दिया और उसका पार्टी फंड से कोई ताल्लुक नहीं है। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जस्टिस वजी ने पार्टी फंड को, पार्टी ऑफिस के जो अखराजात थे, उन्हें जाती रिहाइश के अखराजात पर आकर सिर्फ अपनी साख खराब की। प्राइम नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, अपने बनी गाला वाला, उन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया पार्टी के लिए, उन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया। आलिया साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी फंड एक अलहदा चीज है, ये जाती तौर पर बकौल उनके जो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये इतना खर्चा बनी गाला के लिए भेजा जाता था जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से, जिसको जहांगीर तरीन साहब ने रद्द कर दिया है, तो पार्टी फंड की वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो मुकदमा है ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जहां पे विक्टिम है और मुदई भी है, एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आजकल तो आप लोग हुकूमत में, आपके वजीर भी हैं, आपके मुशीर भी हैं, आपके सफ़ीर भी हैं, और ठीक है, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ज्यादती हुई हो सकता है कि आपका मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या मुकदमा आगे चलना चाहिए, या हो सकता है वो उसमें गिल्टी भी हो जाए। ये मैं नहीं, ये तो अदालत ने फैसला करना है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने फैसला करना है। लेकिन जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करेंगी कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकदमा लड़ेगी, क्या उससे जो एक वो न्यूट्रलिटी है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो जेपरडाइज नहीं हो जाएगी? उसको खतरा लाक नहीं है? तो आप लोगों को इससे अपने आप को साइड पे कर लेना चाहिए, और वो जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं खान साहब, कानून की हुक्मरानी के हवाले करें इसको। मैं तो एक सादा सा सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं तो ना लॉ में इतना जानती हूँ, आप बैरिस्टर हैं और समझते भी होंगे। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, एलिगेशन लगाने वाले जस्टिस वजीउद्दीन साहब, ठीक है, उसके बाद जिस बंदे का नाम लिया वो उसको डिनाई कर रहा है, आइडियली तो उनको प्रूफ लेकर जाना चाहिए। हम तो उनको अदालत में लेकर जाएंगे और हम कहेंगे आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड, और फिर आप अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम है। क्या आपके पास कौन सी ऐसी आपके पास कौन सी ऐसी चीज है, आप इसको प्रूफ करें। बात तो सिर्फ इतनी सी है ना कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आखिरी मिनट है, ये मीडिया चैनल्स को नोटिस भेजने का बहुत शौक है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को। आलिया साहब, ऑलरेडी सबसे बड़ी अदालत वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, कराकर सादिक और अमीन साबित हो चुका है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मुझे अब आखिरी सवाल है, वक्त का, मैं जरा जल्दी क्विकली जवाब दे दीजिएगा। मीडिया चैनल्स को नोटिस भेजने का बड़ा शौक है, अगर जस्टिस वजीउद्दीन ने एक बात कह दी है, उसको मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया है, फिर जहांगीर तरीन साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको भी रिपोर्ट कर दिया, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप मुकदमा करेंगे, उसको भी रिपोर्ट कर दिया है, तो मीडिया का क्या कसूर है? मीडिया को बार बार आप इतना ज्यादा हार्ड हिटिंग क्यों करते हैं? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, मीडिया का ये होता क्या है, वही वाली बात है कि सुबह 10 से 11 या 12 के दरमियान कुछ जोकर्स आते हैं, वो आकर एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं मीडिया के ऊपर, और उसी की कहानी के ऊपर 6 से 11 के किन की बात कर रही हैं आप? किनको जोकर्स कह रही हैं आप? विदाउट एनीथिंग। देखिए, मैं किनको जोकर्स कह रही हैं आप मैडम? हु आर यू रिफरिंग टू एज जोकर्स? उन्हीं की ताल के ऊपर। प्लीज डू नॉट जनरलाइज, यू कैन नॉट से दिस, यू कैन नॉट से दिस टर्म, दिस इज डिरोगेटरी।
आई एम सॉरी, मैं आई विल नॉट बाय दिस मैडम, आई विल नॉट बाय दिस। ये आपने गलत बात की है, ये आपने गलत बात की है। बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं मीडिया के ऊपर बैठते हैं, आप जनरली इस तरह से नहीं कह सकती कि जोकर्स बैठते हैं, आप इस तरह से नहीं कह सकती। मैं तो हम कैसे ये बात ना करें ऐसे शख्स को? तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इनको, इन लोगों अगर किसी बंदे ने कोई गलत बात की है तो आप नाम लीजिए ना, नाम लेके पॉइंट आउट करें। आप सबको जनरलाइज करके जोकर, पहले मैंने आपको समझाया कि अदलिया बतौर अदारा उसके ऊपर बात ना करें, अब आपने मीडिया बतौर अदारा उसके ऊपर सबको जोकर जैसे ना कहें। 10 से 12, 10 से 11 इस तरह से नहीं होता है। मैं ये मैंने तो नहीं कहा कि बहुत अजीब अजीब बातें हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा कि वहां पे सारे जोकर्स बैठे हुए हैं। देखिए मैंने यही कहा है, अगर आप ये लेंगे कि मैं मीडिया के बारे में कह रही हूँ तो मैं उसको क्लैरिटी से आपको ये कह रही हूँ कि जो बहरहाल वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन के लिए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।